ویصلی بہ فیہ ما شاء من فرض و نفل، اور وہ اس وضو سے اس میں یعنی وقت کے اندر جتنے چاہے فرض اور نوافل پڑھ سکتا ہے۔ اس مسئلے کا تعلق پچھلے مسئلے سے ہے کہ وہ لوگ جن کو کوئی بیماری اگر ہے، ایسی بیماری جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جیسے پیشاب کے بہنے کی بیماری ہے، پیشاب کے قطرے ٹپکنے کی، یا ریح خارج ہونے کی، گیسز کی کوئی بیماری ہے اور اس پہ کوئی کنٹرول نہیں رہتا ان کا، یا استحاضے کی بیماری اگر ہے کسی خاتون کو، تو وقت شروع ہونے کے بعد وہ وضو کریں گے، جب تک وقت باقی رہے گا ان کا وضو باقی سمجھا جائے گا، اور وہ اس میں جتنے چاہے فرض اور نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ وَيَنْقُضُهُ خروج الوقت، اور ان کے وضو کو توڑ دیتا ہے وقت کا نکلنا، وقت ختم ہوتے ہی وضو ٹوٹ جائے گا ان کا، اگرچہ کہ ریح خارج نہیں، اگرچہ کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے وضو ٹوٹتا ہے۔ لا دخول، وقت کا داخل ہونا یہ وضو کو نہیں توڑتا ان کا، وقت کا خارج ہونا توڑ دیتا ہے۔ احتراز ہے امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے، ان کے پاس کیا ہے، وقت کا داخل ہونا وضو کو توڑ دیتا ہے۔ وعن قول ابی یوسف، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے بھی احتراز ہے، کیونکہ ان کے پاس دونوں چیزیں ہیں، وقت کا داخل ہونا اور خارج ہونا، یہ دونوں چیزیں وضو کو توڑ دیتی۔ فَيُصَلِّي مَنْ تَوَضَّأَ قَبْلَ الزَّوَالِ إِلَىٰ آخِرِ وقت الظُّهْرِ، بس وہ لوگ نماز پڑھیں گے جو وضو کیے زوال سے پہلے، ظہر کے وقت کے آخر تک، یعنی معذورین کا حکم بتا رہے ہیں، وہ لوگ جو معذور ہیں، یعنی کوئی بیماری ایسی ہے جس کی وجہ سے ان کا وضو ٹکتا نہیں، تو ان کے وضو کا حکم بتا رہے ہیں کہ کوئی زوال سے پہلے، یعنی ظہر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے اگر کوئی وضو کر لیا، اس کو کوئی بیماری ہے ہوا خارج ہونے کی یا کوئی اور چیز، تو بول رہے ہیں کہ وقت ظہر کا وقت ختم ہونے تک ان کا وضو باقی رہے گا، وہ لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں اختلاف ہے، ہو رہے ہیں ان کے پاس وقت داخل ہو گیا ظہر کا تو وضو ٹوٹ گیا ان کا، پھر دوبارہ وضو بنانا پڑیں گا۔ امام ظفر کے پاس بھی وضو ٹوٹ گیا، کیونکہ وقت کا داخل ہونا ان کے پاس وضو کو توڑ دیتا ہے۔ فَإِنَّهُ حَصَلَ عِنْدَهُ، کیونکہ ان کے پاس وقت کا داخل ہونا پایا گیا تو وضو ٹوٹ گیا۔ للخروج، خروج نہیں پایا گیا۔ لا بعد طلوع الشمس من توضأ قبله، ای من توضأ قبل طلوع الشمس لیکن توضأ بعد طلوع الفجر خلافا لزفر فإنه وجد الناقض عندنا وعند أبي يوسف وهو الخروج لا عند زفر فإن الناقض عنده هو الدخول ولم يحصل، یعنی جو سورج طلوع ہونے سے پہلے وضو کرے لیکن وہ فجر کے طلوع ہونے کے بعد وضو کیا، خلافاً لظفر، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں اختلاف ہے، کیونکہ ان کے پاس وضو کو توڑنے والی چیز پائی گئی، وقت داخل ہو گیا نا بھائی۔ وعند ابی یوسف، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس خروج پایا گیا، یعنی سورج طلوع ہوتے ہی فجر کا وقت ختم ہو جاتا۔ لا عند ظفر، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے بعد نہیں ہو رہے، کیونکہ ان کے پاس وضو توڑنے والی چیز کیا ہے، وقت کا داخل ہونا، اور وقت کا داخل ہونا پایا نہیں گیا۔ اب یہاں سے نفاس کے احکام بتا رہے ہیں کہ والنفاس دم یعقب الولد ولا حد لأقله واکثره 40 یوما خلافا للشافعی اذا اکثره 60 یوما عنده، یعنی حیض اور نفاس کے احکام کا یہ بیان ہے۔ تو نفاس کی حالت میں بھی کیا ہے، نماز معاف ہے، جب تک نفاس کا خون جاری رہے گا نماز پڑھنا نہیں ہے، اور اس کے اقل مدت، کم از کم مدت اس کے مقرر نہیں ہے، 1 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، 1 دن کا، 1 ہفتے کا بھی ہو سکتا ہے نفاس، اور زیادہ سے زیادہ اس کی مدت مقرر ہے اور وہ ہے 40 دن۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں اختلاف ہے، ان کے پاس نفاس کی اکثر مدت 60 دن ہے، 2 مہینے تک بھی جاری رہ سکتا ہے ان کے پاس۔ وَهُوَ لِأُمِّ التَّوْأَمَيْنِ مِنَ الْأَوَّلِ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ التَّوْأَمَانِ وَلَدَانِ مِنْ بَطْنٍ وَاحِدٍ لَا يَكُونُ بَيْنَ وِلَادَتِهِمَا
اقل مدت الحمل ہوا 6 اشہر. اگر کسی عورت کو جڑوا بچے اگر پیدا ہوئے تو نفاس کا اعتبار کس سے ہوگا؟ بولیں کہ پہلے بیٹے سے ہوگا. پہلی فرسٹ ڈیلیوری جو ہوئی نا اس وقت سے اس کو شمار کریں. اس میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے. تب امان جڑوا کس کو بولتے ہیں؟ ٹوینس. وہ دو بچے جو ایک ہی بطن سے ہو، لا یکون بین، ان دونوں کی ڈیلیوری کے درمیان 6 مہینے سے کم کی مدت نہ ہو رہا ہے. ان دونوں کے درمیان، ان دونوں کی پیدائش کے درمیان حمل کی کم از کم مدت نہ ہو رہا ہے، یعنی 6 مہینے کا وقفہ نہ ہو، اس سے کم میں پیدا ہو. وانقضاء العدۃ من الآخر اجماعا، اور عدت کا ختم ہونا دوسرے سے یہ شمار ہوں گا. وسقط یا سقط، سقط تینوں طریقے سے پڑھا گیا. وسقط وسقط یرا بعد خلقہ ولد، یعنی ناتمام بچہ، بعض خلقت اگر اس کی نظر آ رہی ہے تو وہ لڑکا شمار ہوگا، یعنی اولاد میں شمار ہوں گا، یعنی وجود تصور کیا جائے گا. فتصیر بھی، پس وہ اس کی وجہ سے نفاس والی ہو جائیں گی. یعنی اگر ناتمام مکمل بچہ اگر نہیں ہے، حمل اگر مکمل نہیں ہے، اگر ایسا بچہ پیدا ہوا تو اگر بعض خلقت بھی اگر اس کی نظر آ رہی ہے تو عورت اس کی وجہ سے نفاس والی سمجھی جائیں گی، یعنی نفاس شمار ہوں گا. والامۃ ام الولد ویقع، اور باندی ام ولد ہو جائیں گی. ویقع المعلق بالولد ای اذا قال ان ولدتی فانتی طالق تطلق بخروج سقط ظہر بعض خلقه وتنقضی العدۃ به ای اذا طلقها زوجها تنقضی عدتها بخروج هذا السقط. اب یہاں پہ ایک مسئلہ بتا رہے ہیں. معلق بالولد یعنی وہ طلاق جس کو اولاد کے ساتھ، ڈیلیوری کے ساتھ جس کو معلق مشروط کر دیا گیا وہ واقع ہو جائیں گی. یعنی اگر شوہر اپنی بیوی سے یہ کہے کہ اگر تو لڑکا پیدا کرے گی تو تجھے طلاق ہے، اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہے تو اس کو طلاق واقع ہو جائے گی، نہ تمام بچے کے پیدا ہونے سے ہو رہا ہے. بعض خلقت اگر ظاہر ہوگی اس کی تو بھی، اور عدت ختم ہو جائے گی اس کی وجہ سے. یعنی اذا طلق، جب وہ اس کو طلاق، جب اس خاتون کو اس کا شوہر طلاق دے حمل کے دنوں میں تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی اس ناتمام بچے کے پیدا ہونے سے بھی ہو رہا ہے. یعنی حاملہ عورت کی عدت کیا ہے؟ وضع حمل ہے. باب الانجاس، یہاں سے نجاستوں کا بیان ہے، یعنی نجاستوں سے کس طرح پاکی حاصل کی جائے گی، ناپاک چیزوں سے پاکی حاصل کرنے کا بیان. ناپاک چیز اگر لگی ہوئی ہے، نجاست لگی ہوئی ہے تو اس کو کس طرح دور کیا جائے، اس سے پاک ہونے کا طریقہ کیا ہے بتا رہے ہیں. اشیاء پہ کوئی نجاست لگی، اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے. کپڑوں پہ نجاست لگی یا جانی ماز پہ یا بستر پہ تو کس طرح اس کو پاک کیا جائے گا. نجیسن جن کی جمع انجاس ہے، ناپاکی. یطہر بدن المصلی وثوبہ ومکانہ عن نجس مرئی بزوال عینہ وان بقی اثر یشق زوالہ بالماء، یعنی نمازی کا بدن اور اس کے کپڑے پاک ہو جائیں گے، پاک ہو جاتے ہیں، اور اس کی جگہ یعنی نماز پڑھنے کی جگہ نظر آنے والی نجاست سے. کیسے؟ اس کی عین نجاست کے زائل ہونے کی وجہ سے، اس کا عین اگر ختم ہو جائے، اگرچہ کہ اثر نشان باقی رہ جائے جس کا ختم ہونا دشوار ہو، پانی کے ذریعے پاک کریں گے. برے اس کا تعلق ہے بزوال عینہ بالماء، یعنی اس کے عین کے زائل ہونے کی وجہ سے پانی کے ذریعے. یعنی کیا مطلب؟ کپڑوں پر کوئی گندگی لگ گئی، خون لگ گیا سمجھو، پانی سے اس کو دھو دی، خون تو ختم ہو گیا لیکن اس کا دھبا باقی رہ گیا، تو وہ رہیں کہ پانی کے ذریعے اس کا عین اگر ختم ہو گیا تو وہ چیز پاک ہو گئی. وَبِكُلِّ مَائِعٍ طَاهِرٍ مُزِيلٍ، اور ہر اس پاک چیز کے ذریعے جو لکوڈ ہے، بہنے والی چیز ہے، زائل کرنے والی چیز ہے، نجاست کو ختم کرنے والی، جیسا کہ سرکہ ہے، وَنَحْوِهِ، اور جیسی چیز. وَعَمَّا لَمْ يُرَ أَثَرُهُ، اس کا عطف ہے عن نجس مرئی پر، یعنی بدن، مصلی کا بدن، جسم اور اس کے کپڑے اور اس کی جگہ پاک ہوتی ہے، نماز کی جگہ، ان چیزوں سے، ان نجاستوں سے جس کا نشان جس کا اثر دکھائی نہیں دیتا. غیر مرئی نجاست بھی ہوتی ہے، اس کو دھونے سے 3 مرتبہ بریں. وعصری ہی،
جیسے پیشاب لگ گیا اور اس کے بعد سوکھ گیا ہو، پیشاب تو نظر نہیں آ رہا لیکن ناپاک ہوگی جس، تو کیا کریں گے، اس کو 3 مرتبہ دھونے سے پاک ہو جاتا ہے. اور اس کو نچوڑنے کی وجہ سے فی کل مرتين ہر مرتبہ، ان امکنہ اگر ممکن ہو نچوڑنا، بشرط ان یبالغ فی العصر، بشرط کہ دھونے میں مبالغہ کیا جائے، نچوڑنے میں 3 مرتبہ میں اس کی طاقت کے مطابق، ورنہ اس کو دھویا جائے گا. ویترک، اور اس کو چھوڑ دیا جائے گا اس حالت تک کہ پانی کے قطرے ٹپکنا ختم ہو جائے. اس طرح دوسری مرتبہ بھی اس کو دھو کے چھوڑ دیں گے پانی کے پورے قطرے ختم ہونے تک، پھر تیسری مرتبہ بھی. وخف، اور اس کا خف پاک ہوگا عن ذی جرم، ایسی نجاست سے جو جسم والی ہے، جفا جو سوکھ گئی ہے، بالدل کی، کیسا، لگڑنے کی وجہ سے برے زمین پر. خف پہ کوئی نجاست لگی، زمین پہ لگڑا ہو تو اب پاک صاف ہو جائیں گے. وجب وضع، ابو یوسف، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے لگڑنے کو جائز قرار دیا ہے، یعنی کچی نجاست میں بھی برے، سوکھی نجاست کو اگر لگڑ دیے زمین سے تو بھی پاک ہے برے، کچی نجاست بھی پاک ہو جائیں گی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو. اذا بالغ، جب وہ مبالغہ کرے، وہ بھی ہی یفتہ، اور اسی پر فتویٰ دیا جاتا ہے. وعما لا جرم له، اور ایسی نجاست جس کا کوئی جسم نہیں ہے، اس کے ذریعے پاکی حاصل ہوں گی، اس سے پاک ہونے کا طریقہ ہے بالغسل فقط، صرف دھونے کے ذریعے پر، یعنی خف پاک ہو جائے گا اس چیز سے، اس نجاست سے پاک ہو جائے گا جس کا کوئی جسم نظر نہیں آتا، جیسا کہ پیشاب ہے اور جیسی دھونے سے برے، خف کو دھو دیے پاک ہو جائیں گے. وعن المنی بغسل سواء كان رطبا او یابسا او فرغ یابس، هذا اذا كان راس الذكر طاهرا بان بال ولم يتجاوز البول عن راس مخرجه او تجاوز واستنجى، ولا فرق بين الثوب والبدن في ظاهر الروايه. وفي روايه الحسن عن ابي حنيفه لا يطهر البطن بدن بالفرق. اور منی پاک ہو جائیں گی بغسلی، اس کو دھونے سے برے، چاہے وہ خشک ہو یا تر ہو. والسیفی، اور تلوار بھی پاک ہو جائیں گی، اور جیسی چیز بالمسحی پوجنے سے، تلوار کو کوئی چیز لگی ہوئی یا چاقو کو کوئی چیز لگی ہوئی، اس کو پوج دیے پاک ہو جائیں گی. والبساط، اور بستر بچھونا، اور بستر پاک ہو جاتا ہے. یجری الماء علیہ، یعنی جیسے میٹ وغیرہ ہیں جو زمین پر جو چیز بچھائی جاتی، اس جس پر پانی بہتا ہو ایک دن اور ایک رات. والارض، زمین پاک ہو جاتی ہے. والآجر المفروش، زمین اور وہ اینٹ جس کو بچھا دیا گیا ہے سوکھنے کی وجہ سے برا. وذهاب الاثر للصلاۃ، اور اثر کا ختم ہونا نماز کے لیے، تیمم کے لیے نہیں ہو رہا. زمین پر کوئی نجاست تھی، کوئی پیشاب وغیرہ کر دیا کوئی انسان یا کوئی جانور، اور دھوپ کی وجہ سے وہ زمین سوکھ گئی تو اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں، سوکھنے کی وجہ سے بھی زمین پاک ہوئی. لیکن یہ نماز کے لیے برے، نماز کے لیے پاک ہے، تیمم نہیں کر سکتے اس زمین سے، اس زمین کی مٹی سے. یہی تجوز الصلاۃ علیہما، یعنی اس فرش پر، ان اینٹوں پر اور اس زمین پر نماز پڑھنا جائز ہے جو ناپاک تھی اور سوکھنے کی وجہ سے جو پاک ہوگی، اور ان دونوں کے ذریعے تیمم کرنا جائز نہیں ہے. وَكَذَلِكَ الْخُصُّ فی المغرب، مغرب ایک ڈکشنری ہے، ہوا بیت من قصب، یہ بانس کا گھر ہے برے. یہ مراد کیا ہے؟ سترہ، وہ سترہ جو چھتوں پر ہوتا ہے برے. وہ شجر، اور وہ درخت اور وہ گھاس جو زمین پر ٹھہری ہوئی ہے، اگر وہ ناپاک ہو جائے پھر وہ سوکھ جائے تو پاک ہو جائیں گی. یہی پسندیدہ معتبر قول ہے، اسی کو اختیار کیا گیا. وما قطع منہما بغسلہ لا غیر، اور ان دونوں میں سے جو چیز کاٹ دی جائے تو وہ پاک ہوں گی دھونے کی وجہ سے. اور درخت کے پتے وغیرہ کاٹ دی یا گھاس کاٹ دی، اس پہ کوئی نجاست لگی ہوئی تھی تو اس کو دھونے سے پاک ہو جائیں گے. لما ذکر تطہیر النجاست عن شرع فی تقسیمها علی الغلیظۃ والخفیفۃ وبیان ما هو معفو منہما فقال وقدر الدرہم من نجس مغلظ من نجس غلیظ کبول ودم وخمر وقرء دجاجۃ وبول حمار وہرۃ وفارۃ وروث وخیث وما دون ربع ثوب
مما خفا كبول فرس وما يؤكل لحمه وخرء طير لا يؤكل لحمه عفو وإن زاد لا قيل المراد بربع الثوب ربع أدنى ثوب يجوز فيه الصلاة وقيل ربع الموضع الذي أصابته النجاسة كالذيل والكم والدخريس وقدره أبو يوسف بشبر في شبر. ولما ذکر، اور جب مصنف رحمۃ اللہ علیہ نجاستوں سے پاکی کا ذکر فرمائیں، چیزوں کو نجاست سے پاک کرنے کا جب ذکر کیے تو اس کی تقسیم کو شروع کیے. نجاست کی دو قسمیں، نجاست غلیظہ، نجاست خفیفہ. یعنی وہ نجاست جس کا حکم سخت ہو اور وہ نجاست جس کا حکم آسان ہے، ہلکا ہے، اور کتنی مقدار معاف ہے وہ بتا رہے ہیں ہم پہ. نجاست غلیظہ اگر جسم کو لگ جائے یا کپڑوں کو لگ جائے تو کتنی مقدار معاف ہے اور کتنی مقدار معاف نہیں ہے اس کو بتا رہے ہیں. فقال، بس انہوں نے فرمایا وقدر الدرہم، ایک درہم کی مقدار یعنی ہتھیلی کے گڑے کے برابر اتنی نجاست اگر لگی ہوئی تو یہ معاف ہے. من نجس غلیظ یعنی سخت ترین نجاست. کا بولین جیسا کہ پیشاب ہے، ایک درہم سے کم اگر ہے یا اس کی مقدار میں اگر ہے تو معاف ہے، اس کو دھونا واجب نہیں ہے. اس سے زیادہ ہے تو دھونا واجب ہے. وہ دمین اور خون ہے، اسی طرح خون بھی نجاست غلیظہ ہے. وہ خمرین اور شراب، شراب بھی نجاست غلیظہ ہے. وہ خرئی دجاجتن اور مرغی کی بیٹ یعنی گندگی نجاست. وہ بولی حمارن گدھے کا پیشاب. وہ ہرتن اور بلی کا پیشاب. وہ فارتن اور چوہے کا پیشاب، یہ بھی نجاست غلیظہ میں. وروثن اور لید، و خثن اور گوبر، یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ نجاست غلیظہ ہیں. وما دون، اب یہاں تک نجاست غلیظہ کیا کیا چیزیں ہیں وہ بتائیں. اور اس کا ایک درہم معاف ہے. ایک درہم کی مقدار میں اگر یہ نجاست لگ جائے تو اس کو دھونا واجب نہیں ہے. اس سے زیادہ اگر ہو تو دھونا واجب ہے. وما دون ربع ثوب، اور جو کپڑے کے چوتھائی حصے سے اگر کم ہے نجاست خفیفہ کا تو وہ بھی معاف ہے. کا بولی فرس، جیسا کہ گھوڑے کا پیشاب، یہ نجاست خفیفہ ہے. اور وہ ان جانوروں کا پیشاب جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، حلال ہے، یہ کیا ہے؟ نجاست خفیفہ ہے. وہ خرئی طیرین، اور ایسے پرندوں کا گوشت، ایسے پرندوں کی بیٹ، گندگی نجاست جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا، یہ معاف ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ جو نجاست خفیفہ ہیں کپڑے کے چوتھائی حصے سے اگر کم ہیں تو وہ معاف ہے. چوتھائی حصے کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے تو اس کو دھونا واجب ہے. وہیں زیادہ، اور اگر اس سے زیادہ ہے تو یہ معاف نہیں ہو رہا ہے. یعنی نجاست خفیفہ ایک درہم تک معاف ہے. ایک درہم کی مقدار اگر ہے تو معاف ہے، یعنی ہتھیلی کے گڑے کے برابر. اس سے زیادہ اگر ہے تو معاف نہیں ہو، اس کو دھونا واجب ہے. البتہ نجاست خفیفہ کپڑے کے چوتھائی حصے سے کم اگر ہے تو معاف ہے، یا اس چوتھائی حصے کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے تو معاف نہیں ہے. قیل المراد بربع الثوب ربع ادنى ثوب. اب یہ ربع ثوب سے کیا مراد ہے؟ کپڑے کے چوتھائی حصے سے مراد ہے اس کم از کم اتنے کپڑے کا چوتھائی حصہ جس میں نماز پڑھنا جائز ہے. وقیل، اور کہا گیا اس جگہ کا چوتھائی حصہ جس کو نجاست لگ گئی. کالذیلی، جیسا کہ آستین ہے، آستین پہ نجاست لگ گئی. دامن ہے اور والکمی اور آستین ہے، اس کو اگر نجاست لگ گئی، یعنی اگر دامن کو اگر نجاست لگ گئی، کلی کو اگر نجاست لگ گئی ہے، یا یعنی آستین کو نجاست لگ گئی تو آستین شمار کریں. ایک آستین کو 4 حصوں میں تقسیم کریں تو اس میں جو چوتھائی حصہ ہے پو آستین سے کم حصے پہ اگر لگی ہوئی ہے تو وہ معاف ہے. اس سے زیادہ پو حصے کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے تو وہ معاف نہیں ہے، اس کو دھونا واجب ہے.
وقدرہ ابو یوسف، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس کو مقرر فرمائے بشبرین، ایک بالش، یعنی ایک بالش کے برابر، اتنا اس سے اگر کم ہے لگی ہوئی نجاست تو وہ معاف ہے، اس کے برابر یا اس سے زیادہ اگر ہے تو وہ معاف نہیں ہو، اس کو دھونا واجب ہے۔ وَاعْتُبِرَ وَزْنُ الدِّرْهَمِ بِقَدْرِ مِثْقَالٍ فِي الْكَثِيفِ وَمَسَاحَتُهُ بِقَدْرِ عَرْضِ كَفٍّ فِي الرَّقِيقِ الْمُرَادُ بِعَرْضِ الْكَفِّ عَرْضٌ مُقَعَّرِ الْكَفِّ عَرْضُ مُقَعَّرِ الْكَفِّ وَهُوَ دَاخِلُ مَفَاصِلِ الْأَصَابِعِ وَدَمُ السَّمَكِ لَيْسَ بِنَجِسٍ۔ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ درہم کے وزن کا اعتبار کیا گیا ایک مثقال کی مقدار سے۔ درہم کا وزن کتنا ہوتا بتا رہے ہیں کہ ایک مثقال اس دور کے اعتبار سے یہ بتا رہے ہیں۔ کثیف یعنی سخت جو نجاست ہے اس میں، اور اس کی مساحت کا اعتبار کیا گیا ہتھیلی، یعنی پتلی چیزوں میں ہتھیلی کے گڑے کے برابر ہو رہا ہے۔ ہتھیلی کے گڑے کے برابر اگر نجاست ہے تو وہ معاف ہے، اس سے زیادہ اگر ہے تو وہ معاف نہیں ہے، اس کو دھونا واجب ہے۔ وَدَمُ السَّمَكِ، اور مچھلی کا خون لَيْسَ بِنَجِسٍ، وہ ناپاک نہیں ہے۔ مچھلی کاٹتے وقت، اس کو کاٹتے وقت اگر خون لگ جائے تو وہ خون ناپاک نہیں ہے، یعنی اس کی وجہ سے کپڑے کو دھونا یا بدن کو دھونا واجب نہیں ہے، ناپاک نہیں ہے۔ وَلُعَابُ الْبَغْلِ وَالْحِمَارِ لَا يُنَجِّسُ طَاهِرًا، خچر کا لعاب، خچر ایک جانور ہے، والحمار اور گدھے کا لعاب، تھوک، یہ پاک چیز کو ناپاک نہیں کرتا، لِأَنَّهُ مشکوک، کیونکہ یہ مشکوک ہے برے۔ خچر اور گدھے کا لعاب کیا ہے؟ مشکوک ہے، اس کے بارے میں شک ہے۔ فَالطَّاهِرُ لَا يَزُولُ طَهَارَتُهُ، بس وہ چیز جو پاک ہیں اس کی پاکیزگی ختم نہیں ہوں گی شک کی وجہ سے برے۔ یہ لعاب، خچر اور گدھے کا جو لعاب ہے مشکوک ہے، اس کے بارے میں شک ہے کہ پاک ہے یا نہیں ہے۔ جب اس کے بارے میں شک ہے تو اس شک کی وجہ سے پاک چیز ناپاک نہیں ہوں گی برے۔ یعنی خچر اور گدھے کا لعاب انسان کے جسم کو اگر لگ گیا تو انسان کے جسم ناپاک نہیں ہوں گے، یا اس کے کپڑوں کو لگ جائے تو کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے برے۔ وَبَوْلٌ انتضح مثل رؤوس انتضح مثل رؤوس الإبر ليس بشيء، یعنی وہ پیشاب جو سوئی کے ناکوں کی طرح اگر ہے، یعنی پیشاب کی باریک سے قطرے، یہ کوئی معتبر نہیں، یعنی اس کی وجہ سے پاک کرنا، یعنی انسان ناپاک نہیں ہوگا، یعنی بالکل چھوٹے معمولی سے قطرے اگر جسم کو لگ جائے تو جسم ناپاک نہیں ہوگا۔ وَمَاءٌ، اور وہ پانی جو آ گیا ہے کسی ناپاک جس پر تو وہ پانی بھی ناپاک ہو جائے گا، یعنی کوئی گندگی تھی، پانی گندگی کی طرف بہتا ہوا آ گیا، گندگی کے اوپر آ گیا پانی تو وہ پانی بھی ناپاک ہو گیا، عکسی اس کے عکس کی طرح۔ کما ان الماء نجیس فی عکسی، جیسا کہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے اس کے عکس میں، یعنی نجاست پانی پہ آ گئی، چاہے نجاست پانی کے اوپر آ جائے یا پانی نجاست کے اوپر آ جائے، ہر حال میں پانی ناپاک ہے۔ لا رماد، راخ، لا رماد قذر، یعنی وہ راخ جو گندی ہے اس میں اگر آ گیا پانی۔ وملح، یعنی وہ راخ گندی نہیں ہوں گی برا۔ لا رماد، لا رماد اور رماد دونوں طریقے سے پڑھا گیا۔ لا رماد قذر، ای لا رماد قذر، ای رماد القذر لیس بنجس، یعنی گندگی کی جو راخ ہے، کوئی گندی چیز جلا دی گئی اس کی راخ ہے سمجھو، وہ ناپاک نہیں ہو رہا ہے۔ وہ ملح، اور وہ نمک، کانا حمارن، جو گدھا تھا ہو رہا ہے، یہ دوسری چیزیں، یعنی گدھا وغیرہ نمک کی کان میں چلا گیا اور اس میں تحلیل ہو گیا ہو، یعنی اس میں نمک بن گیا تو وہ نمک ناپاک نہیں ہوگا برو۔ ای لا یکون شیء منہما نجیسا وفی رماد قذری خلاف الشافعی رحمہ اللہ۔ یعنی ان دونوں میں سے کوئی چیز ناپاک نہیں ہوں گی برے۔ کیا مطلب؟ یعنی کوئی ناپاک چیز جلا دی گئی، کوئی گندگی جلا دی گئی، جیسے کچرا وغیرہ جلا دیا گیا،
اس کی راکھ ہے، اس کی راکھ گندی نہیں ہوں گی، ناپاک نہیں ہوں گی. اور اسی طرح کوئی گدھا ہے، کوئی اس میں چلا گیا ہو نمک کی کان میں اور نمک بن گیا ان پر، نمک میں تحلیل ہو گیا، تو ایسی صورت میں وہ بھی ناپاک نہیں ہوں گا برائے. اور یہ گندگی کی راکھ کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے. فَإِنَّهُ نَجِسٌ عِندَهُ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ ناپاک ہے برائے. وَكَذَا الْمِلْحُ الَّذِي كَانَ حِمَارًا، اور وہ گدھا جو نمک بن گیا ہے وہ نمک بھی ناپاک ہے برائے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. وَيُصَلِّي عَلَى ثَوْبٍ، یا وَيُصَلَّى عَلَى ثَوْبٍ بِطَانَتُهُ نَجِسَةٌ، أي إذا لم يكن الثوب مزربا، وعلى طرف بساط طرف آخر منه نجس يتحرك أحدهما بتحريك الآخر أو لا. وإنما قال هذا احترازا عن قول من قال إنما تجوز الصلاة على الطرف الآخر إذا لم يتحرك أحد الطرفين بتحريك الآخر، وفي ثوب ظهر فيه ندوة ثوب رطب نجيس لف فيه لا كما يقدر شيء لو عصر، أي ظهر فيه الندوة بحيث لا يقدر الماء لو عصر، أو وضع رطبا على ما طين بطين فيه سرقين. ویصلی، اور نماز پڑھی جائے گی، یا ویصلی آدمی نماز پڑھے گا ایسے کپڑے پر جس کا اندرونی حصہ، جس کا جو استر ہے ناپاک ہے، یعنی جب کپڑا سلا ہوا نہ ہو. یعنی کیا بولنا چاہ رہے، ایک میٹ وغیرہ ہے یا ایک بیڈ شیٹ ہے، اس کے اوپر اور ایک بیڈ شیٹ ہے، ایک بیڈ شیٹ ناپاک ہے، اس کے اوپر دوسری بیڈ شیٹ ڈالی گئی، یا ایسی بیڈ شیٹ ہے کہ دو بیڈ شیٹوں کو ملا کے ایک بنا دیا گیا، اندرونی جو حصہ ہے اس کا، جس کو استر کہا جاتا ہے، اندر کا جو حصہ ہے وہ ناپاک ہے اور اوپر کا حصہ پاک ہے، تو اس پر نماز پڑھی جا سکتی ہے. جیسے ڈبل بیڈ شیٹ بچھا دی گئی، اندر کی جو بیڈ شیٹ ہے وہ ناپاک ہے، اوپر جو بیڈ شیٹ ہے پاک ہے، تو اوپر کی بیڈ شیٹ پہ نماز پڑھ سکتے ہیں. وعلیٰ طرفی بساط، اور ایسے بستر کے کنارے پر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، کونے پر، ایسی بیڈ شیٹ وغیرہ جس کا دوسرا کونا، دوسرا حصہ ناپاک ہے. یعنی ایک بڑی بیڈ شیٹ بچھی ہوئی، اس کا ایک کونا ناپاک ہے، ایک پاک ہے، پاک کونے پہ نماز پڑھ سکتے ہیں. جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک ہے، یعنی اس کا اعتبار کیا جائے. یتحرک احدہما، اور وہ بیڈ شیٹ ایسی ہے کہ اس کا ایک کونا ہلتا ہے دوسرے کو ہلانے سے، یا نہ ہلتا ہو. یہاں پہ یہ لفظ کیوں بولے نو بتا رہے ہیں کہ یہ اس لیے بولے کہ احتراضاً ان لوگوں کی قول سے بچنے کے لیے جنہوں نے یہ کہا کہ نماز جائز ہے دوسرے طرف پر، جبکہ دونوں میں سے کوئی ایک کونا نہ ہلتا ہو دوسرے کو ہلانے سے. بعض لوگ یہ شرط لگائے کہ ایسی بیڈ شیٹ ہے کہ جس کے ایک کونے میں ناپاکی ہے، گندگی ہے، دوسرا کونا پاک صاف ہے، تو دوسرے پاک کونے پر اس وقت نماز پڑھنا جائز ہے جبکہ ایک کونے کو ہلانے سے دوسرا نہ ہلے. تو صاحب کتاب کے پاس ایسا نہیں ہے، تاج الشریعہ کے پاس کیا ہے، بیڈ شیٹ کا ایک کونا پاک ہے دوسرا ناپاک ہے، تو پاک کونے پہ نماز پڑھنا جائز ہے. چاہے ایک کونے کو ہلانے سے دوسرا کونا حرکت کرتا ہو یا نہ ہو، ہلتا ہو یا نہ ہو. یہاں تک اس کے نماز کے احکام اور طہارت کے چند احکام بیان کیے گئے. یہاں سے انشاءاللہ ایک نیا بیان شروع ہو رہا ہے، اور کن کن چیزوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں اور کن چیزوں میں نماز نہیں پڑھ سکتے اس کو بیان کیا جائے گا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.